السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق اسباب الارث، میراث کے اسباب۔ کیونکہ زندہ افراد کا میت سے کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا ہونا چاہیے، جس وجہ سے وہ میت کے مال کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو چونکہ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی، پہلے عہد و پیمان کے ذریعے وارث بنتے تھے، پھر مہاجر انصاروں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نسب نامے کو بیس بنا دیا۔ تو سبب کی جمع ہے۔ سبب کہتے ہیں ما یتوسل بہ الی غیرہ حسا او مانا، وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز تک حصی طور پر یا معنوی طور پر پہنچا جائے۔ اور اسباب کی اصطلاحی جو تعریف سبب کی ہے وہ ہے ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم لذاتہ، جس کے پائے جانے سے کسی چیز کا پایا جانا لازم آئے اور نہ پائے جانے سے کسی چیز کا نہ ہونا پایا جائے۔ جس طرح بلوغت کی عمر کو پہنچنا یہ مکلف ہونے کا سبب تھا، جیسے سبب قائم ہوا تو فوراً تکلیف بھی قائم ہو گئی، مسبب خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اور نصاب سبب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، اور دخول وقت سبب ہے نماز کے فرض ہونے کا۔ تو میراث کے جو اسباب ہیں وہ اسباب ہیں 3: نسب، نکاح، ولا۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب ہے تعلق، رشتہ داری، القرابۃ۔ تو یہ نسب میت کا کے ساتھ زندہ کا جو تعلق ہے قرابت رشتہ داری سے، وہ کیسے ہوگا؟ تو یا تو میت نے زندہ کو جنا ہوگا، یا زندہ نے میت کو جنا ہوگا، یا دور کی ہلکی پھلکی رشتہ داری ہوگی۔ جو قرابت ہے، نسب ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں: فروع، اصول اور حواش، جسے حواشی کہتے ہیں۔ اصول سے، فروع سے اور حواشی سے کون کون سے رشتہ دار مراد ہیں، یہ بات بڑی سمجھنے والی۔ فروع سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جن کی نسبت میت کی طرف کی جائے۔ میت نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ میت کی اولاد یہ فروع میں ہیں۔ اور میت کی اولاد میں کون کون سے ورثاء ہیں؟ سب سے پہلے اولاد المیت ذکوراً و اناثاً، اس کے اپنے ذاتی بیٹے بیٹیاں۔ پھر و اولاد بنیہ، میت کے بیٹوں کے آگے بیٹے پوتے، و ان نازلوا، اگرچہ نیچے چلے جائیں، پڑ پوتے، اس کے نیچے بیٹے کے، اس کے آگے بیٹے۔ فعلیہ فاولاد البنات و اولاد بنات الابن لا یرثون، جو بیٹیوں کی آگے اولاد ہے وہ میت کی وارث نہیں بنے گی، اور بیٹے کی آگے جو بیٹیاں ہیں اس کی اولاد بھی میت کی وارث نہیں بنے گی۔ فروع یعنی فروع سے مراد وہ رشتہ دار جو میت کی اولاد ہیں۔ نمبر 2 ہے الاصول، یہ سب سے پہلا جو سبب ہے نسب، جس کی وجہ سے میت کے ساتھ زندہ کا تعلق جڑتا ہے، اور اس سبب کے قائم ہونے سے بندے کو وراثت ملتی ہے۔ اصول سے مراد کون سے رشتہ دار ہیں؟ یہ وہ رشتہ دار ہیں ہم الذین ینتمی الیہم المیت بولادتہم ایاہ، میت کے وہ رشتہ دار جن کی طرف میت اس لحاظ سے منسوب ہوتی ہے کہ انہوں نے میت کو پیدا کیا ہوتا ہے، یعنی میت کے ماں باپ۔ میت کے ماں باپ مراد ہیں اصول سے۔ اور ان میں سے ورثاء کون کون سے بنیں گے؟ سب سے پہلے ابو المیتی، میت کا باپ، میت کا دادا، باپ نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پر دادا،
نمبر 2 وہ ام المیت، میت کی ماں وارث بنے گی۔ وہ ان علت بمحض الاناسی، اگرچہ وہ صرف مونسوں کو اوپر لے جاتے ہوئے اوپر چلی جائے، ماں نہیں ہے تو ماں کی ماں، ایسے۔ وہ ام اب المیت، میت کے باپ کی ماں، میت کے باپ کی ماں۔ وہ ان علت بمحض الاناسی، اور یہ جو دادی اور نانی کا جو وارث بننا ہے، اس کی بحث الجداد کے تحت پوری ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اصول سے مراد وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے میت کو پیدا کیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر نسب میں جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں حواش، جن کو حواشی کہا جاتا ہے۔ تو حواش کون ہیں؟ ہم الذین ینتمون الی من ینتمی الیہم المیت، یہ وہ سارے افراد ہیں جو اس کی طرف نسبت ہوتی ہے، جن کی طرف میت کی نسبت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میت کا اور ان کا ماں باپ ایک تھا، یعنی میت کے بہن بھائی۔ حواشی سے مراد میت کے بہن بھائی۔ ان میں سے کون کون سے وارث بنیں گے؟ الاخوۃ، بھائی، سگی بہنیں، والاخوات الاشقاء، یا الاتی بہنیں جو صرف باپ کی طرف سے ہیں، یا اخیافی اور سگے بھائیوں کے بیٹے، یا الاتی بھائیوں کے بیٹے، یا میت کے سگے چچے یا الاتی چچے یا ان کے بیٹے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میت کے جو بہن بھائی ہیں، بھائیوں کی جو بیٹیاں ہیں، فبنات الاخوات جمیعا، تمام قسم کے جو بھائی ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں تمام، وہ میت کی وارث نہیں بنیں گی۔ وبنات بنیہم، میت کے بھائیوں کے بیٹے جو ہیں، ان بیٹوں کے آگے بیٹیاں، وہ بھی وارث نہیں بنیں گی۔ اور بہنوں کی، میت کی بہنوں کی اولاد بھی وارث نہیں بنے گی۔ اور میت کے وہ بھائی جو صرف ماں کی طرف سے تھے، ان کی اولاد بھی وارث نہیں بنے گی۔ پھپھیاں، والامات مطلقہ، اور چچے جو صرف ماں کی طرف سے چچے تھے اور ان کی اولادیں، یہ وارث نہیں بنیں گی۔ اور چچوں کی بیٹیاں اور چچوں کے بیٹوں کے آگے بیٹیاں، یہ سارے ورثاء میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو حواشی میں کون ورثاء ہیں؟ بھائی ہیں، سگی بہنیں ہیں یا الاتی بہنیں ہیں، یا اخیافی بہنیں ہیں، سگے بھائیوں یا الاتی بھائیوں کی بیٹے ہیں، سگے چچے ہیں، الاتی چچے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں۔ اور میراث کا تیسرا سبب ہے النکاح، یعنی میت سے تعلق جڑنا چاہیے بندے کا۔ جو زندہ شخص ہے اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، یا نکاح کا ثبوت ہوگا یا سبب کا، نسب کا ثبوت ہوگا۔ تو نکاح کا لغوی معنی ضم، مل جانا، ملا دینا۔ تو شرعی طور پر عقد النکاح الصحیح شرعا وان لم يحصل بعدہ وطء ولا خلوۃ، کہ شرعی طور پر جو صحیح ہے عقد نکاح وہ حاصل ہو جائے، تو اس نکاح کی وجہ سے جو وارث بنیں گے وہ خاوند بیوی کا، بیوی خاوند کی، جب تک ان میں ایسی طلاق واقع نہ ہو جائے جو ان کو آپس میں جدا کر رہی ہے، پکا عدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ مثلا بیوی فوت ہوئی ہے تو خاوند وارث بنے گا، خاوند فوت ہوا تو بیوی وارث بنے گی۔ پھر جب طلاق ہوئی ہے، خاوند نے بیوی کو طلاق دی، خاوند فوت ہو گیا لیکن طلاق رجی تھی اور عدت بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو وہ عورت اپنے خاوند کی وارث بنے گی۔ لیکن جب عدت ختم ہو گئی پھر وہ وارث نہیں بنیں گے آپس میں۔
چاہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی میراث مارنے کا الزام بھی لگا دے، لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے پھر بھی وارث نہیں بنیں گے۔ اور جو بینونت ہے، جدائی ہے میاں اور بیوی کی، فسخ نکاح کے ذریعے، خلا کے ذریعے، لعان کے ذریعے بھی اگر ہو جاتی ہے تب بھی ان کی وراثت آپس میں نہیں ہوگی۔ تو نکاح ایک ایسا سبب ہے کہ میت کے ساتھ مذکر کا یا مؤنث کا تعلق جڑتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے ولا۔ ولا بھی اسباب الارث میں سے ہے۔ ولا لغوی طور پر نصرت کو، قرابت کو، ملک کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ولا کیا ہے؟ ولا وہ تعلق ہے جس کا سبب مالک کا اپنے غلام کو آزاد کر کے احسان کرنا ہے۔ تو مالک اس سبب کی وجہ سے اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث بنے گا، اس کے مال کا۔ کیوں کہ اس کا احسان اس غلام پر باقی ہے، اور یہ وارث تب بنے گا جب اس غلام کی کوئی اپنی اولاد وغیرہ نہ ہو تو۔ اللہ اکبر۔ اور جمہور علماء کے ہاں اس سبب کی وجہ سے جو آزاد کردہ غلام ہے وہ اپنے مالک کا کبھی وارث نہیں بن سکتا۔ یہ تعلق صرف مالک کے ہی کام آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الولاء لمن آتاک۔ تو ولا جو ہے یہ آزاد کردہ غلام پر اور اس کی اولاد پر بھی ثابت ہوگی۔ اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام کی جو اولاد ہے وہ ایسی نہ ہو کہ ان کے ماں یا باپ میں سے کوئی پکا پہلے آزاد تھا۔ تو آزاد عورت سے آزاد کردہ اس غلام نے شادی کر لی، جو اولاد ہوئی وہ اس مالک کی غلام نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے اس آزاد کردہ غلام کی، اس کو کسی کی غلامی نے چھوا نہ ہو، یعنی وہ بذات خود کسی کے غلام نہ ہو۔ تو جو آقا ہے، آقا وہ اپنے آزاد کردہ غلام کی اس اولاد کا مالک نہیں بنے گا جو کسی کی غلام نہ رہی ہو۔ تو یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ بھی سمجھ لیا جائے، جو بچہ ہے وہ آزادی میں اور غلامی میں اپنی ماں کے ہی پیروکار میں، اپنی ماں کے پیچھے جائے گا۔ اگر ماں آزاد ہے بچہ بھی آزاد، ماں غلام ہے تو بچہ بھی غلام۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے اہم، یہ تیسرا وہ یہ ہے کہ بچہ تابع لأبیہ فی الولاء کالنسب، ولا کے معاملے میں اپنے باپ کا پیروکار ہوگا۔ تو اسباب الارث یہ والا سبق، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب الارث یہ تین ہیں: نسب، نکاح اور ولا۔ تو سوالات جو بنیں گے وہ یہ ہیں: سبب کسے کہتے ہیں؟ اسباب الارث کتنے ہیں؟ ان سے مراد کیا ہے؟ فروع سے کون کون سے ورثاء بنیں گے؟ اصول سے کون کون سے ورثاء بنیں گے؟ حواشی میں سے ورثاء کون سے بنیں گے؟ تو ایک سوال آگے، مات شخص و تارک بنتن و امن و امن، ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، ایک ماں چھوڑا ہے، ماں کو اور ایک چچے کو۔ تو من ای اقسام نسب کل منہما، ان میں